اگلا سنیے فوج کے اوپر جو سر فوج تو میں کہہ رہا ہوں نا، فوج کی ایک اپنی کمزوری بھی ہے، وہ پکڑتے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ ویڈیوز تو میں نے بھی دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو بہت فن خواں قسم کے بنتے ہیں، میں تو ان کو مونوپلسٹ کہتا ہوں آج کل، وہ کس طریقے سے ایک میں پھر رینک بھی نہیں بتاؤں گا، بتا دیتے ہیں چلیں، بریگیڈیئر رینک کے افسر کے پاؤں میں بیٹھے منتیں معافیاں تلافیاں یہ کرتے رہتے ہیں، اور باہر آ کے یہ کہتے ہیں جناب ہم سے بڑا کوئی ہیرو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بھی ایک دفعہ اگر ہے مجرم تو ان کو ٹرائل کریں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تاثر کون دے رہا تھا جس کا جواب آج ڈی جی آئی آر نے دیا، سنائیے جی۔ سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں۔ میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ کے فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے، اب اسی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات۔ اب ذرا سنائیے جی ایاز صادق صاحب۔ کیا آیا، میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے، میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے، میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے۔ یہ اٹ از سو ان نیچرل کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی جائیں، پولیٹیکل چینج یا یہ چیز کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، کچھ ہونے والا ہے، میرا چہرہ لٹکا ہوا نہیں ہے، میرا چہرہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایاز صادق صاحب وہ رہنما ہیں جو مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے پاس گئے، لندن میں گئے اور لسٹوں کی کیا کہنا چاہیے تبادلہ کیا فہرستوں کا، اور بتایا کہ اتنے باغی ارکان ہیں اور اگر کوئی حوصلہ نہ دیا گیا تو یہ سارے کے سارے ارکان اڑ کے کسی اگلی منزل پہ چلے جائیں گے، کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ اور اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے کہا کہ کمال ہے جی نا، معاملات طے پا گئے ہیں۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا سنیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تعلقات، سول ملٹری ریلیشن شپ کیسی ہے؟ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ۔ اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے۔ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں، ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں۔ فوج حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوج حکومت پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ہر وزیر اعظم کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ جناب ہم آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، اور یہاں تک کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے ان کو اپنا پارٹنر کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، میں آپ کا پارٹنر نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، اور جو بھی آئین اور قانون کے تحت آپ حکم صادر کریں گے اس کی تعمیل ہوگی آئین اور قانون کے تحت۔ تو یہی وہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھیں بحث سے۔ چوہے صاحب اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں، وہ وزیر اعظم نے نہیں کہا تھا، وہ جے یو آئی کے نے بریفنگ میں کہا جی آپ کے ساتھی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کون ساتھی؟ پرائم منسٹر عمران خان۔ انہوں نے کہا نہیں، پرائم منسٹر میرے ساتھی نہیں ہیں، وہ میرے باس ہیں۔ جی بالکل، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی ایک پارٹی کے گفتگو غفور حیدری صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی بات کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میرے جذبات اس پہ مجروح ہیں، لیکن اب وہ یہ بات نہیں کہہ رہے، اب وہ اپنا ٹانگا جو ہے تبدیل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد چوہے صاحب ایک اور سوال سنیے، اور یہ بھی ہم نے کل ہی بات کی تھی اس کے بارے میں، اور وہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی گروپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کافی سوچتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ خیر، ہمارے
ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں پرویز شوکت صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا، سوال بھی جو سنیے، جواب بھی سنیے۔ میرا نام پرویز شوکت ہے، ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دی ان کے ساتھیوں نے بھی۔ کیا اس کے اعتراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے؟ ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو۔ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی کیا سیرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں۔ سوال بھی دوبارہ سنیے، پھر جواب بھی دوبارہ سنیے۔ دوبارہ سنائیں جی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں باقاعدہ طور پر یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنی نجی محفلوں میں اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ میری بات ہو گئی ہے، بس ہو گیا معاملہ، فکر نہ کرو، ہو گیا معاملہ، میرے سے چھڑ دو۔ یہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ بھی یہ بات ہوتی تھی، جب یہ بات کرتے تھے کہ جناب کچھ موڈ بدلے ہیں، تیور بدلے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں بس میں سنبھال لوں گا، مجھے پتہ ہے نا، بس مجھے سنبھال لوں گا۔ تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بس نومبر 2022 کے بعد ہم جیسے ہی آفر کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ جناب آپ ہی کنٹینیو کریں گے، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ یہ سارا جو ہے نا، یہاں تک کہ یعنی جن لوگوں کو نہیں پتا، جی ہاں، ان کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سلمان شہباز جو یہاں سے پاکستان سے جا کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی تمام نجی اور پبلک میٹنگز وغیرہ اور جن لوگوں سے ملتے تھے ان سے یہ کہہ رہے تھے 3 چیزیں کہ جی زیادہ سے زیادہ 18 مہینے بعد شہباز چیف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات طے ہو گئے اور ہم اگلے یعنی ٹرم کے لیے بھی یا کم از کم 2 سال کے لیے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے اس پر ہم راضی ہو گئے ہیں، اور لڈیاں پا رہے ہیں، پنگڑے پا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو لہذا آج کے بعد ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فوج کو اور فوج کے اعلیٰ قیادت کو جو کہ 100% محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، ان کے اوپر اس طرح کا کیچڑ نہ اچھالیں۔ اور جیسا کہ کل صابر شاکر صاحب نے کہا تھا کہ نہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، نہ ان کی کوئی خواہش ہے، نہ وہ کسی سے ریکویسٹ کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی سے اس معاملے پر بات کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا دس از اے فائنل نو، اور یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے اور گورنمنٹ ان آفس جو ہے اس کی اور فوج کے درمیان ایک فاصلے بڑھانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے پچھلے 2-3 مہینے سے۔ بالکل، اور پھر نواز شریف بیچ میں آ گھسے کہ جی، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا۔ وہ کہاں ہوا بھائی؟ کون سا ہو گیا؟ پھر یہ ساری وہ آڈیو ٹیپ، وہ ویڈیو ٹیپ، وہ حلفی بیان، وہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا مہم، یہ سارے جب آپ ملا کے پہلے ایک یہ پلان تیار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ انلیش کر دیتے ہیں، اور وہ ٹوکریاں اور ٹوکرے والے جو ہیں وہ اپنے تشریف کے ٹوکرے لے کے دڑا دڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل وہ محترمہ کہاں ہیں؟ ذرا ان سے پوچھیں کہ جناب الٹی ہوگی سب تدبیریں۔ ان کو اپنے کام سے، اگر ان کا کوئی کیس ہے، عدالتوں سے اپنے آپ کو بری کروائیں، تو پھر جو مرضی کریں۔ اداروں پر الزام تلاشی یا جھوٹے پروپیگنڈے سے ان کا کام نہیں بننا۔ میرا خیال ہے کہ ٹوکرے واپس ہو گئے ہیں۔ اور سنیے، دوبارہ سن لیں جی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ سوال اور اس کا جواب۔ جی، میرا نام پرویز شوکت ہے، ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دی ان کے ساتھیوں نے بھی۔ کیا اس کے اعتراف میں
22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے؟ ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی کیا سیرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. اب ذرا زبیر صاحب کو سنیے، ترجمان ہیں مریم صفدر صاحبہ کے. انہوں نے درمیان میں آ کے 2 جملے بولے تھے، وہ اسی سے متعلق تھے، اسی سوال سے متعلق. سنائیے جی. وہ اپوائنٹمنٹ میرا خیال ہے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کے لیے، جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی کیا ہے. ابھی اس میں اور بھی بہت سی آپشنز آتے ہیں کہ کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر کا، اور میرے اپنے حساب سے وہ فیصلہ نومبر تک شاید نہ اس کا انتظار کیا جائے، وہ کافی پہلے ہو جائے گا. وہ اس کے امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور نیکسٹ 4-5 ایئرز کے اس پر. یہ تھے زبیر صاحب. ابھی بہت ساری چیزیں جی جو آ رہی تھیں مسلسل اور جس کی وجہ سے آج DGI-SPR کو بولنا پڑا. فواد چوہدری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، سنائیے. یہ تو اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے. اچھا ہوا ہے آج جنگ صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا. زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں. ان کا مستقبل نہیں، نہ ہی حال ہے. مستقبل کے لوگ بھی اور ہیں پاکستان کے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ زرداری اور نواز شریف کے بغیر ہی آگے چلنا ہے. اس کے بغیر ہی آگے چلنا ہے. کافی خوش تھے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ تحریک عدم اعتماد کا جو چیپٹر ہے وہ اوپن ہے، کلوز ہے. استعفوں کا چیپٹر اوپن ہے، کلوز ہے. اس کو ذرا کلیئر کر دیں. دونوں اوپن ہیں. دونوں جی وہ کہتے ہیں موجود ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اب پیا کو پیارے ہو چکے ہیں. یہ خبر ہے اور اس کی اطلاع پتہ نہیں انہوں نے جاتی عمرہ کو دی ہے کہ نہیں دی. یہ ہونا چاہیے. آگے ایک اور سوال پوچھا گیا چوہدری صاحب، وہ تھا اکانومی سے متعلق. ذرا سنائیے گا جی. پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں، گورنمنٹ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کس پہلے سے؟ کوئی بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے. فوج تو اپنا آبویسلی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کے مطابق اس ریمیننگ ود ان دیٹ کرتے ہیں، بٹ عوام، پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے، اور پاک فوج کا ایک سپاہی، ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز خریدتا ہے جہاں سے باقی عوام خریدتی ہے. تو بالکل احساس ہے اس چیز کا. اور اینڈ اس کے اوپر جہاں پہ جس فورم پہ جس طرح کی اسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ان پٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ اکانومی سے بھی بالکل کنسرن ہوتا ہے، پاکستان کا دفاعی بجٹ بھی تیار کرنا ہوتا ہے اور عام سپاہی بھی متاثر ہوتا ہے، تو ہم ان پٹ ضرور دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. چوہدری صاحب 3-4 باتیں میں نے آپ کو سنوائی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، فواد چوہدری صاحب کی اور DGI-SPR کی. فرمائیے. دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کی اپنی پاکٹس ہے، ان کی حمایت ہے، انہوں نے اس پہ اپنی ڈگڈگی بجانی ہے. باقیوں نے بھی اپنی سیاست کرنی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہر بندہ سیاست کرے، لیکن ملکی مفادات پر اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا نہ کیا جائے. آج بھی انہوں نے کچھ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے جو ان کے یعنی ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے مذہبی، اس کے مطابق مناسب نہیں ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں وہ گالی گلوچ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. اور یہ جو رویہ ہے یہ اچھا، اب جو ہے وہ DGI-SPR نے مہنگائی کے حوالے میں جو بات کی ہے، انہوں بیلنس تو یہی کہا ہے نا کہ اگر پورا ملک بل بلا رہا ہے تو فوج اس سے باہر کیسے رہ سکتی ہے. ساروں کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی، اور اس کو مہنگائی کے جن کو مارنا اور اس سیلاب کو روکنا اور اس عذاب کو کچلنا بے حد ضروری ہے. کوئی لائک کرے یا نہ کرے، ہمارا یہ موقف ہے. اور الحمدللہ جو بھی ہم کہتے ہیں وہ بیسڈ آن فیکچول سچویشن ہوتا ہے. اپنی خواہشات کے گھوڑے بھی دوڑانا کوئی کام نہیں ہے، اور غلط پروپیگنڈا پھیلانا یا غلط باتیں کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اور نہ اللہ تعالیٰ توفیق دے.